بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں اس وقت لاک ڈاؤن ختم کرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف سویڈن پر لاک ڈاؤن نہ کرنے کی وجہ سے اس نے غصے کا اظہار کیا اور سویڈن کے پرائم منسٹر کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کی ایسی ہی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ ایک طرف تو وہ ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ امریکہ میں وبا سے متاثرہ لوگوں کی تعداد تمام ممالک سے زیادہ ہے، اور دوسری جانب وہ امریکہ میں لاک ڈاؤن ختم کرنے جا رہا ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ اس کورونا وائرس کی آڑ میں 5G ٹیکنالوجی لانچ کی جا رہی ہے تاکہ دنیا بھر کے تمام ممالک کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے، جس کا ہیڈ کوارٹر پہلے ہی اسرائیل میں تیار کیا جا چکا ہے۔ کیا اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈیل ہو چکی ہے؟ کیا امریکہ در پردہ رہ کر اپنی پوزیشن اسرائیل کے حوالے کرنے جا رہا ہے؟ اور کیا ٹرمپ ایک یہودی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب میں ہم آپ کو حقیقت سے سامنا کروائیں گے۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت سے سامنا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اس سے قبل کہ ہم اس سنجیدہ موضوع کی طرف بڑھیں تو آئیں ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے ٹریک کی طرف۔ معزز ناظرین گرامی، مہلک مرض کی آڑ میں یہ دجالی طاقتیں کھیل کھیل رہی ہیں جو کہ میڈیا کے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اس کھیل کے دو اہم کھلاڑی ہیں امریکہ اور اسرائیل، جو کہ اپنی اپنی باری پر پتے پھینک رہے ہیں، مگر عالمی سیاست پر نظر رکھنے والے دانشور حضرات ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کڑیوں سے کڑیاں ملا کر ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جس کے بعد ان کے شیطانی منصوبے صاف نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ مسٹر ٹرمپ ہزاروں مواد کے باوجود لاک ڈاؤن ختم کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف دنیا کے تمام ممالک میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کرنے کا مشورہ دے رہا ہے، جس کا بظاہر مقصد اس موذی وبا کو روکنے کا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ چند دن پہلے ایک یوٹیوبر نے نیو یارک شہر کا دورہ کیا۔ یہ وہ شہر ہے جسے امریکی حکومت کی جانب سے سب سے زیادہ متاثرہ شہر قرار دیا گیا ہے، اور اس اکیلے شہر میں مہلک وبا کے مریضوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی گئی۔ امریکہ میں مقیم ایک یوٹیوبر نے لائیو ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے قرنطینہ کا دورہ کیا اور وہاں جا کر عملے سے پوچھا کہ اسے میڈیا اور نیوز چینل کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس قرنطینہ سینٹر میں ہزاروں مریض موجود ہیں، آپ مجھے مریض دکھائیں یا ان کا ڈیٹا فراہم کریں، جس پر ڈاکٹر لاجواب ہو گئے، جبکہ اس شخص کو قرنطینہ میں ایک شخص بھی نہ ملا۔ آپ اس بات پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کو کس طرح دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ دوستو، پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کروانے اور اس وبا کو موت کا دوسرا نام قرار دینے میں امریکہ اور اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جبکہ دنیا بھر کے ماہرین اور ریسرچر یہ جان چکے ہیں کہ اس مہلک مرض سے ہونے والی اموات کی شرح 4% ہے، لیکن اس وبا کے پھیلاؤ کی شرح ہمیں 100 سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے تاکہ دنیا میں خوف و ہراس پھیلا رہے اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی خوف و ہراس کی وجہ سے جو طاقتیں امریکہ اور اسرائیل کو کنٹرول کر رہی ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے میڈیا پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے، یعنی کہ وہ پلان کیا ہوا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا میں متاثرہ ہونے والے افراد سوشل میڈیا پر صرف اپنے خیالات شیئر کر رہے ہیں، تاہم امریکہ سے کوئی ایسی ویڈیو اس حوالے سے سامنے نہیں آئی اور نہ ہی کوئی ہسپتال کہ جہاں ایمرجنسی نافذ ہو اور حالات کنٹرول سے باہر ہوں، جبکہ امریکہ کا میڈیا دنیا میں نمبر 1 ہے۔ یہ صرف اپنے خیالات دکھا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے۔ یہاں پر دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے میں ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو حقیقت سے سامنا کرواتے ہیں۔ تو دوستو، اس وقت امریکہ میں 5G ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر انسٹال کیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ پہ فیس ڈیٹیکٹو کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی ایپ تیار کی ہے جو کہ آپ کے موبائل میں آٹو انسٹال ہو جائے گی، آپ کی پرائیویسی ختم کر کے آپ کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے گی۔ اور خلا میں 5G ٹیکنالوجی سے لیز سیٹلائٹ بھی بھیجی جا چکی ہے، اور ان سب کو کنٹرول کرنے والا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں بنا دیا گیا ہے، اور ان کا مقصد اس سیٹلائٹ کی مدد سے دنیا کے دوسرے ممالک پر خفیہ طریقے سے نظر رکھی جائے گی، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر وبائی مرض کے علاوہ اور کوئی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی۔ ہر ملک لاک ڈاؤن میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل سے مل کر یہودی قوت کو مضبوط کر رہا ہے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ قبل مسٹر ٹرمپ نے امریکی سفارت خانے کو اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم میں شفٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا تھا، تاہم امریکی وزراء اور چند طاقتور شخصیات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ ایک یہودی ہے
خفیہ ایجنسیز اور خبر رساں اداروں کی تحقیقات سے یہ انکشافات ہوئے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ نے بیک ڈور اسرائیل سے ایک ڈیل کر رکھی ہے، جس کے مطابق آنے والے 10 سے 15 سالوں کے لیے اسرائیل کو دنیا کا سپر پاور بنا دیا جائے گا، اور اس کام میں امریکہ اسرائیل کی بھرپور مدد کرے گا۔ اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر مسٹر ٹرمپ اسرائیل کی ہر بات ماننے کو تیار ہے، جبکہ فلسطین کے حوالے سے حال ہی میں ڈیل آف سینچری کی گئی ہے، جس کا مقصد کریٹو اسرائیل کا قیام اور مسلمان ممالک سے اسرائیل کو ایک سپر پاور ملک کی طرح متعارف کروانا ہے۔ اور موجودہ دور میں جس وبا نے دنیا بھر کو خوف و ہراس کے خونی پنجوں میں جکڑ رکھا ہے، اس کے تانے بانے بھی دنیا کے خفیہ طاقتوں سے جا ملتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے ایک معروف ڈاکٹر رابرٹ گیری نے کہا ہے کہ یہ ملک جراثیم چین کی لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو امریکہ میں تیار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی سفیر ہارون حسین اور پاکستانی سائنسدان عطاء الرحمان کے انکشافات درست معلوم ہو رہے ہیں کہ اس مہلک جراثیم کو امریکہ کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ بات ٹرمپ کے اس دعوے کی نفی بھی کرتی ہے جو اس نے اس مہلک جراثیم کو چینی وائرس قرار دیا تھا۔ ناظرین کرام، امریکی خبر رساں ایجنسی اور چند ایک نیوز چینل نے یہ خبر بھی لیک کی تھی کہ امریکی انتظامیہ ایک ایسی دوا کی تیاری میں مصروف ہیں جس سے یہ خطرناک جراثیم مزید پھیلے گا۔ اس دوا کی تیاری کا مقصد یہ ہے کہ عوام میں خوف و ہراس کو برقرار رکھا جا سکے تاکہ ان کا اصل مقصد ان کو حاصل ہو جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی حکام نے برطانوی حکومت کو بھی ساتھ ملا کر یورپ بھر میں 5G بوسٹر لگانے کا کام تیزی سے شروع کر دیا ہے۔ چند ماہ قبل ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ پورے امریکہ میں ٹریکنگ سسٹم لگانا چاہتے ہیں تاکہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو سکے۔ اصل میں 5G نیٹ ورک کا اسی سیکیورٹی سسٹم سے تعلق ہے۔ بظاہر یہ تو سیکورٹی سسٹم ہے، لیکن اس کا حقیقی مقصد کچھ اور ہی ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ چند سالوں سے گوگل اور امریکی ایجنسی مل کر ایک حیران کن ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں جسے فیشل ریکگنیشن کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت دنیا کے ہر شخص کی معلومات بما تصویر ڈیٹا سینٹر میں سیو کی جائے گی۔ 5G اسی منصوبے کا پہلا حصہ ہے جس کے تحت چہرے کو شناخت کرنے والے کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔ بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل چین کی ترقی سے خوف زدہ ہیں۔ وہ چین کو اقتصادی جنگ میں پیچھے چھوڑنے کے لیے اس قسم کے منصوبے آزما رہے ہیں تاکہ دنیا بھر میں ان کی بادشاہت قائم رہے۔ امریکہ خفیہ طاقتوں کو یہ ڈر ہے کہ آنے والے دنوں میں چین دنیا کی سپر پاور نہ بن جائے، کیونکہ چین کئی مرتبہ امریکہ کو سر عام للکار چکا ہے اور ٹیکنالوجی کے میدان میں چین کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تاہم کیا آنے والے دنوں میں امریکہ اور اسرائیل نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔ معزز ناظرین، ان حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے ہمارے پیارے وطن کی، تو اس وقت یہ ملک مرض پاکستان میں بھی خوف کے سائے قائم کر چکا ہے۔ حکومت وقت کوشش کر رہی ہے کہ اس کرونا وائرس وبا سے جلد از جلد نمٹا جا سکے۔ اس سلسلے میں اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کی صورتحال ملک بھر میں ہے۔ پاکستانی عوام کو چاہیے کہ حکومت وقت کی طرف سے جاری کردہ تمام اقدامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ اس ملک وبا سے بچا جا سکے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس وبا سے بچنے کا واحد حل احتیاط ہے۔ آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ خود کو گھروں تک محدود رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پاکستان اور اس پوری دنیا کو اس ملک وبا سے بچائے، اور اگر یہ کسی یہودی کی جانب سے بایولوجیکل ہتھیار ہے تو اللہ پاک اس ہتھیار کو انہی پر الٹا پھیر دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل حقیقت سے سامنا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔